جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرور کائنات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بروز قیامت جو نور ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہر شخص کو قیامت کے دن نور کی ضرورت ہوگی۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ اجتماع میں آئے ہیں، واپس جائیں گے، اگر موٹر سائیکل پر جائیں، گاڑی میں جائیں، تو ہر گاڑی، ہر موٹر سائیکل کو لائٹ کی حاجت ہے۔ ہمارے یہاں تو اسٹریٹ لائٹس بھی لگی ہوتی ہیں، لیکن اگر تصور کریں کہ اگر اس پورے ہم ایسے دور میں ہوتے کہ جب لائٹ ہی نہ ہوتی تو اب اندھیرا کی طرح ہوتا۔ ابھی تو بہت ساری چیزوں کی روشنی آ جاتی ہے نا، اگر لائٹ ہی نہ ہوتی تو پھر گھر کیسے پہنچتے؟ بغیر چراغ کے، بغیر شمع کے لوگ راستے طے نہیں کر پاتے تھے۔ قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا نا، تو پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اس میں کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی ہے۔ یعنی روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ اب ہر بندے کے پاس اپنے حصے کا نور ہوگا اور وہ اس نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کرے گا۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھنے اندھیروں میں گھر سے نکلتے ہیں، ان کو قیامت کے دن پورا پورا نور دیا جائے گا۔ جو بستر چھوڑ کر فجر کے لیے مسجدوں میں جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس میں جیسے بھی آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی کہ قیامت کے دن نور ہوگا درود پاک۔ الفاظ ملتے روایتوں میں کہ جب بندہ پل صراط پار کرے گا تو کچھ لوگوں کے پاس تو اتنا سا نور ہوگا جیسے پیر کا انگوٹھا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق اس کے پاس نور ہوگا۔ تھوڑی دیر جلے گا پھر بجھ جائے گا، جیسے ہی وہ بجھے گا وہ پھر اندھیرے میں آ جائے گا، پھر وہ جلے گا تو پھر تھوڑا راستہ طے کرے گا۔ یعنی گھسٹ گھسٹ کر پریشانی کے عالم میں لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جن کے پاس نور تام ہوگا، مکمل نور ہوگا، اور اس کی روشنی میں وہ انشاءاللہ خیریت سے پل صراط پار کر جائیں گے۔ تو پتہ چلا جس طرح ہمارے گھر میں لائٹ نہ ہو ہمیں چین نہیں آتا، لائٹ چلی جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے۔ لوگ جنریٹر، یو پی ایس بغیر کنیکشن کا گھر ہو تو پہلے فوراً گھر میں شفٹ نہیں ہوتے جب تک الیکٹرک کا میٹر نہ لگ جائے۔ بھائی لائٹ ضروری ہے۔ تو قیامت کے دن میں جا رہے ہیں، نور ضروری ہے، انتظام کر کے جانا کہیں اندھیرے میں نہ رہ جائیں۔ اور قیامت کے دن کا نور سبحان اللہ، ون آف دیم، ان میں سے ایک طریقہ اس نور کو حاصل کرنے کا یہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ درود پاک کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ بہت زبردست نور ہمارے ساتھ ہو تو زیادہ درود پاک پڑھیے، کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ اور سبحان اللہ، درود پاک کا نور تو ایسا نور ہے، درود پاک کی نورانیت تو ایسی نورانیت ہے کہ جو دنیا میں پڑھتا ہے نا، قیامت کو تو ملے گا ہی ملے گا، ابھی سے چہرہ نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں بھی نور داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بھری مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے، اگر کسی کو کامیاب ہونا ہے، سکسیسفل ہونا ہے، اپنی زندگی میں کسی ٹارگٹ کو، کسی گول کو، کسی ہدف کو حاصل کرنا ہے، کسی مقام پر پہنچنا ہے، تو اس کے لیے استقامت بڑی ضروری ہے۔ اور یہ صرف دین کے معاملات میں نہیں، کسی کو دنیا میں ترقی کرنی ہے، کسی کو کاروبار میں ترقی کرنی ہے، کسی کو جناب کسی بھی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے، اس کے اندر استقامت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک کام تھوڑا سا کرتے ہیں، پھر دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، پھر دوبارہ پہلا والا کرتے ہیں، ساری زندگی ایسا لگتا ہے راؤنڈ اباؤٹ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں، کسی مقام پر نہیں پہنچتے، کسی مرتبے پر نہیں پہنچتے، کوئی اسپیشل کام نہیں کر پاتے۔ اب جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے موجود ہیں، ہمیں اسلامی بھائی بھی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جناب استقامت کیسے ملے؟ اور استقامت جو ہے وہی راستہ ہے کامیابی کا، کسی جگہ پہنچنے کا۔ اور آخرت کے لیے استقامت، دین میں استقامت، ایمان پر استقامت، یہ کتنی ضروری ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں ملتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے استقامت کے ایسے ایسے مظاہرے کیے، اولیاء کرام نے دین پر استقامت کے ایسے ایسے کام کر دکھائے کہ آج پڑھیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ آج ایک صحابی رسول کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غیر مسلموں کے فوج نے، رومیوں نے آپ کو قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن حذافہ پیش ہوئے، آپ کو لے جایا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا مذہب اسلام تبدیل کر لو، اپنے مذہب کا انکار کر دو، دین سے پھر جاؤ، تو میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لوں گا، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، صرف معاف کرنے کا نہیں کہا، بلکہ لالچ بھی دی گئی، انعام کا بھی اعلان ہوا کہ بادشاہت میں بھی شریک اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کی کانسیکوینسز، اس کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔ لالچ تھی، انعام تھا، بادشاہ کی بیٹی کے نکاح کا مطلب یہ ہوا کہ آگے جا کے بادشاہت بھی مل جانی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دو، پھر بھی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے میں نہیں پھروں گا۔ اچھا، اب بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ پھر تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اب زبردست طریقے سے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو جو چاہے کرنا ہے کریں، میں اپنے دین سے پھرنے والا نہیں، میں نے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانا ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، دین سے میں پھرنے والا نہیں ہوں۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ کے حکم سے تیر اندازوں کو بلایا گیا، باقاعدہ یوں سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو سامنے کھڑا کیا گیا، اور اب تیر برسانے والے ماہر وہ کھڑے کر دیے گئے، اور اب بار بار آپ کے جسم پر تیر برسائے گئے، پتھر نہیں، تیر جو جسم میں پیوست ہو جاتا ہے، آپ کو تیر لگتے جاتے، اور آپ بار بار یہ کہتے کہ میں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تیر برسانے والے کہتے اپنے دین کو چھوڑ دو، پھر جاؤ اپنے دین سے۔ آپ صبر و استقلال کے پیکر بنے رہے، فرماتے ہرگز نہیں۔ اب آخر بادشاہ نے کیا کہا کہ ان کو سولی سے اتارا جائے، جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، کہ سولی سے اتارو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ تیل ڈالا گیا، شدید آگ جلائی گئی، تیل کھولنے لگ گیا۔ آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ایک مسلمان قیدی کو لایا گیا اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس شخص کا گرم تیل میں جیسے ہی ڈالا گیا، گوشت جل گیا، فقط ہڈیاں چمک کر اوپر آ گئی۔ اب آپ سے کہا گیا ابھی بھی آخری موقع ہے، ایمان سے پھر جاؤ،
ورنہ جو اس کا حال ہوا ہے وہی حال تمہارا ہوگا. ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ تمہیں بھی اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. تصور کرتے جانا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے ایسا امتحان میرا اور آپ کا لیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا. آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو. اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اٹھایا گیا. جیسے ہی اٹھا کر آگ میں ڈالا جانے لگا آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے. بادشاہ نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، واپس لاؤ. وہ سمجھا کہ اب آگ میں اس دیگ میں جانے کے خوف کی وجہ سے اب آپ کو زندگی سے محبت ہے، پیار ہے، غم ہو رہا ہے، رو رہے ہیں. تو کہا کہ کیا وجہ ہے؟ اب احساس ہو گیا تمہیں زندگی کتنی قیمتی ہے، اب آنسو بہ رہے ہیں تمہارے، ابھی بھی موقع ہے، بتاؤ پھر جاؤ اپنے دین سے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے، دنیا مجھ سے چھٹ رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے جسے میں راہ خدا میں قربان کر رہا ہوں. کاش میرے جسم کے ہر ہر حصے میں ایک ایک جان ہوتی اور وہ سب جانیں میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. میں اور آپ شعر پڑھتے ہیں، میں اور آپ نعرے لگاتے ہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. صحابہ کرام نے یہ پروف کیا، یہ ثابت کیا کہ ان کے نزدیک سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ایمان کی قدر کتنی تھی. حالانکہ بعض صورتوں میں جب جان جانے کا خوف ہو تو ایک طرح کی اجازت ملتی ہے کہ ظالم کے سامنے کچھ دیر کے لیے اس کی بات مان لی جائے، مگر دل ایمان سے معمور ہو، دل میں اللہ وحدہ لا شریک ہی کا خیال ہو اور اسی کو اپنا رب مانا جائے. جان بچانے کے لیے بعض صورتوں میں اجازت ملتی ہے، مگر اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زبان سے بھی یہ ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے استقامت تھی تو کیسی تھی. یہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے، بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں آئیں صحابہ کرام پر، پھر اولیاء کرام پر. جس پنجتن پاک کی غلامی کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، محرم کے دنوں میں خوب ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کی لنگر پکاتے ہیں، ذرا سوچئے نا کیسا استقامت تھی، وہ کیسا مظہر تھا. بچے پیاسے، عورتیں پیاسی، 3 دن تک کوفہ میں پیاسا رکھا گیا کربلا کے میدان میں، مگر سر کٹوا دیا، سر جھکایا نہیں باطل کے آگے. نانا کے دین کے لیے نانا کے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر لٹا دیا. یہ وہ لوگ تھے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جن کو اللہ نے دین پر کیسی استقامت دی تھی. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ تیر برسانا تو دور کی بات ہے، جان لینا تو دور کی بات. ہمیں کوئی محبت سے نہ ملے تو ہم کہتے ہیں بھائی میں نے اب دین کا کام نہیں کرنا ہے. میں تو بڑی محبت سے گیا تھا دعوت نیکی کی دعوت دینے، بیان کرنے، درس کرنے، اس کو اجتماع کے لیے بلانے، اس کو جناب نماز کے لیے بلانے. میرا بات ہی صحیح طریقے سے نہیں سنی، مجھے جھاڑ دیا ہے، میری بے عزتی کر دی. میں نے نہیں کرنا اب نیکی کا کام. معاذ اللہ. کچھ لوگ مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، کیوں؟ وہ امام صاحب نے ڈانٹ دیا تھا، وہ فلاں کمیٹی والوں سے ہماری نہیں بنتی، اب مسجد ہی نہیں جانا، نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی. یہ محبت ہے دین سے، یہ استقامت ہے دین پر. صحابہ